بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میں اور میری بہن فوزیہ چھوٹے سے تھے جب ہماری سگی والدہ کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد والد نے ہماری خاطر ہماری مرحومہ ماں کی کزن سے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں یوں تو بہت اچھی تھی لیکن ابا سے بات بات پر لڑتی رہتی تھی اور کہتی کہ میں اس سے شادی سے راضی نہیں تھی، مجھے تو پھنسایا گیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں ان کی باتوں سے سہم جاتی تھی، حالانکہ میرے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ محلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور کوئی بھی ان کو برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہتے کیونکہ وہ شوہر سے ضرور لڑتی لیکن ہم سے پیار بھرا سلوک بھی رکھتی تھی۔ ہمارا خیال بھی اس طرح کرتی کہ ہمیں اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ابا جو کماتے ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے، مگر وہ روز بویلا کرتی کہ تم تھوڑا سا کما کر لاتے ہو جس سے گھر کا گزارا ٹھیک طرح نہیں چلتا۔ مجھے میرے گھر والوں نے کسی بھوکے اور کام چور کے پلے باندھ دیا ہے، میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ ابا غریب ضرور تھے لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے۔ جب بھی وہ شام ڈھلے لوٹتے ان کے ہاتھ میں ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ہماری تائی ماں فوت ہو گئی۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تو ان کو ابو اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اپنے گھر میں تنہا نہ رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو حال ہی میں کسی وجہ سے جیل میں تھا، اس وجہ سے تایا افسردہ رہا کرتے تھے، مگر وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی ہم ان کے اپنے گھر آنے سے بہت خوش تھے۔ لیکن ہماری ستیلی ماں خوش نہ تھی، وہ ابا کی وجہ سے مجبور تھی۔ تایا کے آنے کے سال بعد ان کا بیٹا دبئی سے کسی طرح رہائی پا کر واپس لوٹ آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلدار یہاں مزدوری کرنے لگا، دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا دلدار میری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھ سے یہ نظارہ برداشت نہ ہوا، ہم بہنیں شور مچانے لگیں تو دلدار گھر سے نکل گیا۔ شام کو دلدار نے ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ کمال انکل رات والی بات مت بتانا، اور وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور میرے بچے در بدر ہوں گے۔ تایا بولا ٹھیک ہے، اب احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، اس بار تمہارا مان رکھ لیا، مگر میں دلدار کی ضمانت نہیں دیتا، نوجوان خون ہے۔ ان کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ اماں اکثر ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی، تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ نمک مرچ سالن میں بہت کم رکھا کرو۔ میں سمجھی کہ آج بھی ماں نے اپنی پسند سے ہانڈی بنائی ہوگی، تب ہی دلدار کو غصہ آیا ہوگا اور تایا اسی سبب میری ماں کو آئندہ احتیاط سے بنانے کا کہہ رہے تھے۔ اماں نے کہا بیٹی یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارنا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کرے گا تو پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو بھی پکڑ کر لے جائے گی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے ماں، ابا سے کچھ نہ کہوں گی۔ پھر ماں نے ہمیں مٹھائی کھانے کو دی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ دلدار کی نوکری لگ گئی، وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار ہو گیا تھا، وہاں تنخواہ بھی اچھی تھی۔ تبھی اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیدار کے لیے چلے جاتے، گھر میں تایا رہ جاتے۔ رات کو اکثر میری آنکھ کھولتی کہ اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر میں آنکھیں بند کر کے سو جاتی۔ ایک روز ماں نے مجھے کہا بیٹی تم اپنی بہن کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ اور کہنا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، شام تک وہیں ہی رہنا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے تم لوگ وہیں ہی کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ روپے لے کر آنا۔ ان کے کہنے پر میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر اپنے ستیلے نانا کے گھر چلی گئی، جن کا گھر ہمارے گھر کے
पास ही था। तमाम दिन हम नानी के पास रहे। उन्होंने हमें खाना खिलाया, शाम को कुछ खाना और पैसे दे दिए कि तुम घर जाकर अपनी माँ को दे देना। रात को जब घर आए तो मेरी बहन ने अब्बू को मासूमियत से बता दिया कि आज हम नानी के घर गए थे क्योंकि घर में आटा नहीं था। हमने खाना भी वहीं खाया और नाना ने कुछ पैसे भी दिए थे। अब्बू अम्मी पर खफा हुए कि कल मैंने आपको ही 1000 रुपये दिए थे, तुमने आटा क्यों नहीं मंगवाया। वो बोली ताया घर चले गए और दिलदार भी घर नहीं आना था और मेरी तबीयत ख़राब थी, बस इसलिए मैंने उन्हें इधर भेज दिया। खैर मामला रफा दफा हो गया। ताया अब्बू भी वापस आ गए। अभी इस बात को 10 दिन गुजरे थे कि ताया अब्बू फिर अपने घर की देखभाल के लिए एक रोज़ के लिए गाँव चले गए। इनके जाने के बाद दिलदार और अब्बू ड्यूटी पर रवाना हो गए तो माँ हमें नानी अम्मा की दहलीज पर छोड़कर चलेगी और मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बा के दोस्त की वफ़ात हो गई है। आज रात तुम्हारे अब्बा और मैं नज़दीकी गाँव जा रहे हैं, नानी को बता देना, मैं सुबह तुम्हें ले जाऊंगा, रात को तुम वहाँ सो जाना। हमने नानी को ऐसे ही बताया। उन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह माँ हमें नानी के घर से ले गई। हम बच्चे थे, कुछ समझ नहीं पाते थे कि माँ ऐसा क्यों कर रही है और वो घर में कौन सा खेल खेल रही है। ताहम वो हफ्ता 15 दिन बाद जब मौका मिलता ऐसे ही करती थी। हम डर की वजह से अब्बा को भी कुछ ना बताते कि घर में झगड़ा होगा। 1 साल यूं ही गुजर गया। अम्मा अब ताया और दिलदार से बहुत डरने लगी थी। इनसे छुपकर अब्बू को कहती कि इनको कहो कि कहीं और जाकर रहें। वो अब्बा से बात कर तो देती लेकिन ताया और दिलदार का ख्याल अपने शौहर से भी ज़्यादा रखती थी और उनकी खुशामद भी करती थी। एक दिन वालिद ने इस बात को महसूस कर लिया और ताया से कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाओ, तुम्हारे रहने से मेरी बीवी को तकलीफ़ होती है और हमारे घर का सुकून भी ख़राब होता है। इस बात का इन दोनों ने बहुत बुरा मनाया और मेरी माँ से बोले हम इस बात का तुमसे ज़रूर बदला लेंगे क्योंकि तुमने ही हमें अपने घर से निकलवाया है। वो दोनों चले गए और अब्बू भी रात को ड्यूटी पर चले गए। आज फिर आधी रात को अम्मी की कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मेरी आँख खुल गई। किसी मर्द की आवाज़ें आ रही थी, मगर डर के मारे मैं उधर ना गई और हमेशा की तरह आंखें बंद करके सो गई। सुबह हुई तो अम्मा नहाकर नया सूट पहने हुई थी और बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा काम के सिलसिले में दुबई चले गए हैं क्योंकि यहाँ इनको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अब्बा हमसे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं। मेरे पूछने पर मेरी माँ ने बताया कि वो तुमसे बात करना चाहते थे, मगर रात को तुम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, बस इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। जब तुम सो रहे थी तो वो तुम दोनों को बहुत सा प्यार करके चले गए। अचानक इसलिए गए कि इनके ऊपर बहुत से लोगों का कर्ज था। अब वो दुबई से कमा कर भेजेंगे तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। तब मैं 12 साल की हो चुकी थी और हम 2 बहनें ही यही समझती रही कि हमारा बाप दुबई कमाने गया हुआ है। अक्सर हम पूछते रहते अम्मा हमारा बाप कब आएगा। वो कहती कि 2 साल बाद आएगा। इस दौरान माँ बहुत खुशबाश रहती। वो रात को दुल्हन की तरह तैयार होती और फिर हमें हमारे कमरे में सुलाकर बाहर से कुंडी लगा देती। मेरी अक्सर आधी रात को आँख खुल जाती। अम्मा के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ें आ रही होती थी। अब मुझे अम्मा पर शक होना शुरू हो गया था कि ज़रूर कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। अम्मा हम सबको धोखा दे रही है। आखिर आधी रात के वक्त कौन आता है जिसे अम्मा दुल्हन बन के मिलती है। ताया अब्बू और दिलदार तो इस तरह नाराज़ होकर गए थे कि दोबारा ना आए। अम्मा दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। अब्बा के होते हुए अम्मा खुद की इतनी केयर नहीं करती थी, मगर आजकल अम्मा को अपनी बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती थी। मैं जब भी अम्मा से इस बारे में बात करना चाहती तो वो मुझे बहुत से पैसे दे देती और चुप करा देती और कहती कि ये तुम्हारे अब्बा ने भेजे हैं।
اسی طرح 3 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن دلدار آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا کہ سچ سچ بتا، میرا چچا کہاں ہے؟ وہ ہرگز دبئی نہیں گیا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ تب ماں نے کہا کہ شرافت اسی میں ہے کہ تم چپ کر کے چلے جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا، ورنہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تم نے میرا زیور مجھ سے ہتھیا لیا ہے اور بہانے بہانے سے روپے بھی لیتے رہے ہو، اور جس دن تنگ آ کر میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا تو تم نے اس کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا۔ اس بات سے دلدار طیش میں آ گیا اور میری ماں کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ہم بہنیں زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ ڈر گیا اور ہمارا شور پڑوسی سن کر آ گئے۔ اس وقت تو وہ گھر سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا اگر تم نے میرے چچا کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے وقت ایک بار کسی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی بہت تکلیف سے کرہا رہا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے اماں اماں کہہ کر امی کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، چپ ہو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بج رہا تھا، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ چلی گئی۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔ صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ پریشان ہو گئے اور اسی وقت ہمارے گھر آ گئے۔ ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے اماں سے کچھ پیار سے کچھ رعب سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب ماں نے بتایا کہ رات تایا اور دلدار آئے تھے، انہوں نے نادر کو جان سے مار دیا۔ نادر کا نام سنتے ہی نانا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نادر اماں کا خالہ زاد تھا۔ نانا ابو یہ سن کر اتنے پریشان ہو گئے کہ وہ اماں کو زبردستی دوسرے کمرے میں لے گئے۔ باقی کا حوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ میں دروازے سے کان لگائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے کیوں نادر کو بلایا؟ گھٹیا عورت، تو شادی کے بعد بھی نہیں بدلی۔ اگر سب کچھ تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے کہ تیری جان بھی خطرے میں ہے۔ وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائیں گے۔ وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے آئے اور نہ جانے کس اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں ہماری رپورٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلدار میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے۔ نہ جانے کس بات سے ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی تھی، لہٰذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کی جان کا تحفظ دیا جائے۔ پتہ نہیں یہ نانا کی بھول تھی یا وہ خوفزدہ ہو کر تھانے چلے گئے تھے۔ اگلے دن تھانے دار نے تایا اور دلدار کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو کہا وہ بیان کے قابل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت رفعت یعنی میری ماں کے اپنے خالہ زاد نادر سے ناجائز تعلقات شادی سے قبل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی وجہ سے بڑوں نے ان کی شادی نہ ہونے دی اور رفعت کی شادی سلیم یعنی میرے ابو سے کر دی۔ شادی کے بعد رفعت خوش نہیں تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے نادر کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کو کام کے لیے دبئی بھیج دیا۔ ایک رات ہم نے رنگے ہاتھوں سے نادر کو پکڑ لیا، اس لیے یہ ہمارے خلاف رپورٹ لکھوانے آ گئے۔ پھر میرے ابو بھی دبئی سے واپس آ گئے۔ جب انہیں ساری بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اماں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد پاپا اور ہم سب پھر سے اکٹھے رہنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔